ہم سوال نمبر 3 پہ تھے کہ تعوذ کے مکمل کلمات قرآن کریم میں کہاں اکٹھے آئے ہیں، تو نہیں آئے۔ 2 جگہ سے ہم نے ان کو پک کیا تھا اور کیا جاتا ہے یا کیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کہ تعوذ کے دوسرے معروف کلمات کون سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آتی ہیں؟ تو سب سے زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور الرجیم جو ہے، جیسا کہ پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ پتھروں سے سنسار کیا ہوا یا پتھروں سے یہ دھتکارا ہوا، اور یہ سارے مفہوم اس کو عزت، مقام عزت سے گرایا ہوا، وہ سارے مفہوم بتائے گئے تھے۔ تو وہ تو الشیطان اس کی صفت تھی۔ تو جو دوسرے مشہور کلمات ہیں وہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، یعنی شیطان کی ایک صفت جو الرجیم ہے، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اس تعوذ میں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حدیث میں آتا ہے، اور ہمارے بزرگان اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ زیادہ مشہور وہی ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، السمیع جو بہت زیادہ دعائیں سننے والا، اور العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اور پھر من الشیطان الرجیم۔ تو یہ تھے سوال نمبر 4 کا جواب، کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات اور پھر شیطان کی ایک صفت، اور یہ بھی کلمات ثابت ہیں۔ پھر 5واں سوال یہ تھا، یہ ہے کہ اعوذ کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل لفظ ہے معنی کیا ہے، اور اس کی بنیاد میں کون سے 3 حروف پائے جاتے ہیں؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد میں، تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا کوئی اسم ہے، کوئی فعل ہے، کوئی بھی لفظ ہے، خاص طور پر جس میں ایکشن پایا جاتا ہے یا کوئی نام ہے جس کسی چیز کا، تو اس کی بنیاد میں جو ہیں وہ 3 حروف ہوتے ہیں، جن سے وہ جو اس کو مادہ کہیں، یعنی بنیادی اس کا جو میٹر ہے وہ کہیں، یا اس کے جو مرکزی حروف ان کو آپ کہیں، تو وہ اس کی بنیاد میں جو حروف پائے جاتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، کہ اس کی بنیاد میں جہاں سے وہ لفظ بنا ہے، یا کئی لفظ اس سے وجود میں آئے ہیں، کہ ایک ایسا مادہ، ایسا میٹر، ایسی چیز جس سے پھر نئی کلمات جو ہیں وجود میں آئے ہوں۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی بنیاد میں جو 3 حروف پائے جاتے ہیں وہ ہیں عین، واو اینڈ ذال۔ تو یہ عین، واو اینڈ ذال علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں جیسے حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ تو عین، واو، ذال، اور اس کی جو بنیاد میں یہ مطلب ہے کہ پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، خطرے سے بھاگ کر کسی کے پاس طاقت حاصل کرنے کے لیے، اپنی حفاظت، عافیت طلب کرنے کے لیے آنا، یہ سارا جو مفہوم ہے، یہ عین، واو، ذال، یہ 3 بنیادی حروف ہیں جو اس کے ہیں۔ تو اعوذ کا لغوی معنی یہ ہوگا کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور یہ کہنے والے کے اوپر ہے، اگر وہ مذکر ہے، یعنی اگر وہ مرد ہے تو وہ ترجمہ ظاہرہ یہ ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر یہ کرنے والی، اعوذ پڑھنے والی، اور ایک عورت ہے مؤنث، تو وہ اس کا ترجمہ ظاہرہ یہ ہوگا کہ میں پناہ طلب کرتی ہوں، میں پناہ میں آتی ہوں، پناہ چاہتی ہوں۔ تو یہ سارے اعوذ، تو یہ بنیاد یاد رکھیں کہ عین، واو، ذال، اس سے جتنے بھی کلمات آئیں گے اس کے مفہوم میں بنیادی جو مرکزی نقطہ ہوگا وہ پناہ طلب کرنا، خطرے سے عافیت میں آ جانا، عافیت طلب کرنا، اس کی طلبگار ہونا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں یہ ہے کہ اعوذ بی، یعنی کہ اعوذ ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اور ساتھ بی ایک صلہ ہے، اس کی پریپوزیشن ہے، اور اعوذ من میں کیا معنوی فرق پایا جاتا ہے، مثالوں سے واضح کریں۔ تو جیسا کہ پچھلی کلاس میں بتایا گیا تھا، اور یہ دہرائی ہو رہی ہے، کہ جب اعوذ کے بعد بی آئے
تو جیسے اعوذ باللہ، تو پھر آپ نے اس کے دامن میں پناہ لینی ہے، عافیت طلب کرنی ہے، اور خطرے سے بھاگ کر آپ یعنی کہ آپ نے ادھر حفاظت میں آئے ہیں، اعوذ باللہ۔ تو بی جو ہے یعنی پناہ طلب کرنے کے معنوں میں خطرے سے بھاگ کر پناہ طلب کرنا، اور اعوذ من جہاں پہ خطرہ ہو، جس سے خطرہ ہو اس سے جو ہے وہ بھاگنا، اور اس سے کہنا کہ میں جو ہے پناہ چاہتا ہوں، یعنی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے جہاں پہ خطرہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اعوذ باللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اور آگے ہے من الشیطان الرجیم، خطرہ کہاں پہ ہے؟ الشیطان سے، کہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو من سے اور با اور من سے یہ فرق پڑتا ہے۔ اعوذ بی جس کی پناہ طلب کرنا، اعوذ من جس سے، فرام جس سے پناہ مانگنا یا اس خطرے سے بھاگنا۔ تو یہ معنوی فرق ہے کہ صلہ استعمال کرنے سے، پریپوزیشن استعمال کرنے سے بی اور من سے، اور مثالیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آپ کو بہت ساری ایسی مل جائیں گی۔ مثال کے طور پر اگر اب آخری 2 سورتوں کی بات ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ چاہتا ہوں الفلق کے رب سے، یعنی آگے اس کا ترجمہ، اور پھر برب الناس لوگوں کے رب سے، اسی طریقے سے اور بھی آتے ہیں۔ کوسچن نمبر جو ہے وہ 7واں سوال یہ ہے کہ الشیطان کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی بنیاد میں کون سے 3 حروف پائے جاتے ہیں؟ تو الشیطان جیسے من الشیطان الرجیم، اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ بہت زیادہ دور، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے فضل سے دور، اس کو بہت زیادہ دور ہونے والے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ حق کی، سچ بات کی مخالفت کرنے والے کو اور اس کے راہ میں منصوبے بنانے والے کو الشیطان کہا جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ مومنین کو مقام عزت سے گرانے کے منصوبے باندھنے والے کو شیطان کہا گیا ہے۔ یہ اس کے ہے، اور اس کی جو بنیاد میں جو میں نے بتایا نا کہ بنیادی جو مرکزی حروف ہیں اس کے، جہاں سے یہ خمیر اٹھا ہے، جیسے ایک چیز سے آپ، ایک میٹر ہے، اس سے آپ کئی چیزیں مختلف سانچوں میں اور ڈائز میں ڈال کر آپ مختلف چیزیں، مثلا ایک پلاسٹک ہے، ایک میٹر، اس کو مختلف ڈائز میں، سانچوں میں اگر آپ ڈالیں گے تو مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، جیسے جیسے، تو یہ بڑی ایک عام فہم بات ہے۔ تو اس کی بنیادی جو خمیر ہے جہاں سے یہ لفظ اٹھے ہیں، اس میں 2 آتے ہیں اس میں، ایک تو ہے شین طا اینڈ نون، شین طا نون، اس میں مخالفت ہونا، دوری ہونا، اور جو ہے رحمت سے دور ہونا، اور یہ سارے مفہوم اس کے اندر آتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مادہ، دوسرا اس کا جو روٹ ہے جو وہ ہے شین یا اینڈ طا۔ پہلا تھا شین طا اینڈ نون، اور دوسرا ہے شین یا اینڈ طا، اور اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ غصے میں ہونا، بہت زیادہ جلنے والا، حسد کی آگ میں جلنے والا، بہت زیادہ غصے ہونے والا، اور یہ سرکشی بھی اس کے اندر آتی ہے، جس کے اندر ایک آگ کی کیفیت جو ہے، ناری آتشی کیفیت جو پائی جاتی ہے صفات کے لحاظ سے، اس کی طبیعت کے لحاظ سے، اس کو بھی جو ہے وہ شیطان کے معنوں میں یہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ تو ایک آیا۔ اس کے بعد 8واں جو سوال ہے اس میں ہے کہ الشیطان کی جمع کیا ہے، یعنی اس کو پلورل کیا ہے؟ تو الشیطان کی جمع جو ہے وہ شیاطین ہے، الشیاطین، اور یہ بھی قرآن کریم میں کئی مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ حوالے لکھائے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 15واں سپارہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل، اس کے 3 رکوع میں جو فضول خرچی کرنے والے ہیں ان کو شیطان کے بھائی کہا گیا، ٹھیک ہے؟ تو شیطانوں کے بھائی جو ہے ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی میں نے حوالے آپ کو لکھائے تھے، من حمزات الشیاطین، وہ بھی اس کے اندر ایک دعا کے اندر آتا ہے۔ تو شیطان کی جمع الشیاطین۔ پھر یہ ہے کہ اس لفظ کو قرآن کریم میں کن کن معنوں میں، کون کون سے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو میں نے بتایا تھا کہ
یعنی کہ ایسے ہے کہ ایک غضب کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے حدیث میں جو لغت ہے، اور قرآن کریم میں سرکشوں کے معنی میں بھی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو رنگ لیڈرز ہیں، جو سرکش سردار ہیں، جو لوگوں کو انگیخت کرتے ہیں اور فساد کرنے پہ مفسدین کے جو رنگ لیڈرز ہیں ان کو بھی شیاطین کہا گیا ہے۔ اور پھر جو کوئی سانپ جو ہے اس کو بھی یہ کہا گیا ہے، اور بہت ہی کوئی بد کوئی ایسا کریہ المنظر کوئی ہو، ایسی چیز ہو، اس کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ استعمال ہو، جیسے سورۃ صافات کی جو ہے وہ میں نے مثال دی تھی۔ تو بنیادی طور پر الشیطان اور پھر آگے اس کے کرندے الشیاطین یا عام وہ پھر استعمال ہوتا ہے، ہر سرکش حق کی مخالفت کرنے والے وہ سارے ان معنوں میں آ جاتے ہیں، جیسے 17 آیات سے ابھی میں نے مثال دی وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور پھر آگے کہا گیا کہ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ۔ اچھا جی، اب اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر 9 کہ بی اور من کو اصطلاحاً کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحاً سے مراد ہے ان ٹرمینالوجی، اس کی ٹرم میں یعنی اس کی تعریف کیا ہے، اس کو اصطلاحاً گرامر کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا ہم کہتے ہیں کہ بالغیبی غیب کے ساتھ، یا اس کا مطلب میں بھی ہوتا ہے غیب میں، اور جیسے بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بی کا مطلب ساتھ، اور من کا مطلب ہوتا ہے کہ سے، فرام، جیسے کہ من الشیطان، یا یہ لفظ اور بھی کئی جگہ آپ کو قرآن مجید میں بہت جگہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اولئک علی ھدی من ربہم، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو من، یہ بی اور من جو تعوذ میں استعمال ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جیسے اعوذ باللہ، باللہ اور من الشیطان، اور اسم کے آخری حرف پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ پوائنٹ تھا۔ تو یہ نوٹ کریں کہ یہ سامنے آپ کے آ رہا ہے اعوذ باللہ، یہ بی اور من جو ہے اس کو حروف کہتے ہیں، یہ نہ تو یہ اسم ہے، نہ جو ہے یہ فعل ہے، نہ اس کے اندر ایکشن پایا جاتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی نیمنگ کوالٹی ہے کہ یہ کوئی کسی چیز کا نام ہو، بلکہ یہ حروف ہیں، پارٹیکلز ان کو انگلش میں کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ جس کو ماہرین نہ اسم کے خانے میں ڈال سکیں، اس باکس میں اس کو ڈال سکیں، نہ فعل کے خانے میں باکس میں ڈال سکیں، جو باقی چیزیں کوئی چیز رہ جائے اس کو حرف کہتے ہیں، اور حرف کی جمع حروف ہے۔ اور یہ والے خاص طور پر جب یہ سوال نمبر 9 ہے کہ اسم کے آخری حرف پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تو یہ میں بتاتا ہوں کہ ان کو اصطلاحاً حروف جار کہتے ہیں، اور جار کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے؟ تو حروف جار سے مراد ہے کہ یہ ایک جو حرکت ہے اس کو کھینچ کے زمین پر، فرش پہ لے آتے ہیں۔ تو لفظ جو تھا نا کہ اللہ، تو با کو ساتھ ملانے سے اب یہ لفظ نے آخری ہا کے اوپر جو تھی نا پیش تھی، ضمہ تھی، جیسے اللہ نور السماوات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور جگہ پہ جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو با نے یہاں پہ یہ اثر پیدا کیا کہ اس کے آخری جو حرف تھا ہا، اس کی حرکت کو یہ فرش پہ لے آیا، یعنی اس کو نیچے کی طرف کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اگر ضمہ ہے تو یہ با جو ہے اس کو کسرہ میں چینج کر دیتا ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اس کی خاصیت ہے ان حروف کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لفظ تھا الشیطان، لیکن من کی وجہ سے الشیطان جو آخری حرف تھا نون، اس کے جو نیچے اس نے ضمہ کو کسرہ میں چینج کیا۔ تو یہ اس کا مثال ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے بی کی بات کی تھی کہ الحمد للہ، دیکھیں باللہ، اور یہ قل اعوذ برب الناس، برب الناس، بربو نہیں ہے، برب الناس۔ اسی طریقے سے اور مثالیں ہم سمجھیں گے۔ تو بی اور من کو حروف جار کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں یہ ان کی تعداد تو جو ہے وہ 17 بتائی جاتی ہے،
لیکن 11 ان میں سے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم بتائیں گے. تو 11 یاد رکھیں کہ حروف جار جو آخری حرف کی حرکت کو کسرہ میں چینج کرتے ہیں یہ 11 ہیں، اور قرآن مجید میں یہ 11 استعمال ہوئے ہیں. ویسے تو 17 ہیں لیکن 11 قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. ان میں سے ایک بی ہے اور ایک من ہے اور الہ اور اس طرح کے اور انشاءاللہ آگے آئیں گے. آخری حرف پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے مثالوں سے واضح کریں. یہ بھی آپ کو اس حوالے سے آپ کو مثالیں مل جائیں. جیسے ابھی میں نے من کی مثال دی ہے. ابھی اعلی ہدم من ربہم، من ربہم. اب یہاں پہ من سے یہ نہیں کہ من ربو یا من ربا، یہاں پہ من ربہم. اور بھی آپ کو اس طریقے سے جیسے وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. تو ایک لفظ آپ سمجھ جائیں یہ کانسیپٹ تو پورے قرآن کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں الگ لفظ سے. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے جی کہ الرجیم کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی بنیاد میں کون سے 3 حروف پائے جاتے ہیں. تو الرجیم جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ لاسٹ کلاس میں کہ 3 حروف جو ہیں را، جیم اینڈ میم، اور اس کا بنیادی مطلب یہ ہے پتھر. ٹھیک ہے، پتھر کو یہ کہا جاتا ہے سنسار کرنا، پتھر برسانا، کیونکہ الرجام پتھر کو کہتے ہیں. اور وہیں سے یہ لفظ جو ہے آگے مزید بنے ہیں. رجمن کا لفظ قرآن کریم میں سورہ کاف میں استعمال ہوا ہے. مرجوم کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور رجوم جیسے سورۃ الملک کا حوالہ دیا گیا تھا. اور اس تعوذ میں رجیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو رجیم جو ہے وہ مراد ہے کہ ایک ایسی اس کی صفت ہے، ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے معنی میں یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے سنسار کیا ہوا، مردود، ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا، مقام عزت سے گرایا ہوا، اور یہ سارے مفہوم. تو رجم کا بیسی مطلب یہ ہے کہ پتھر، اور اسی سے رجم کی مشہور جو سزا ہے کہ رجم کی سزا، سنساری کی سزا، اور اس کے اوپر کافی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں میڈیا وغیرہ میں مختلف حوالوں سے. تو یہ تو اس کا آ گیا، اور 3 حروف کا بھی میں نے بتا دیا. اور اس کے بعد 11 کے الرجیم کے بنیادی 3 حروف سے کون سے مزید لفظ مختلف معنوں میں قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں. اس کے بارے میں ابھی میں نے بات کر دی تھی کہ جو سنساری کے جو آلات ہیں ان کو بھی رجوم کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو رجمن کا جو لفظ ہے وہ جھوٹے اندازے لگانے اور اندھیروں میں ویسے بد کلامی کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے وہاں پہ سورۃ کاف پڑھیں تو اس کے جو دوسرا تیسرا جو رکوع ہے، تیسرا رکوع، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اصحاب کاف اور ان کے ساتھ جو ان کا کتا تھا اس کے بارے میں مختلف اندازے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا تھا، کوئی جو ہے وہ 4 کہہ رہے ہیں اور 5 کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کاف جو ہے وہ 5 تھے اور جو 6 تھا وہ ان کا ڈاگ تھا، کتا تھا. تو وہاں پہ لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کی کہ رجمن بالغیب، رجمن، کہ جیسے اندھیرے میں آپ ایک پتھر مارتے ہیں، لگ گیا نشانے پہ، اگر نہیں لگا تو خطا گیا. جیسے آپ دیکھیں تو اندھیرے میں پتھر مارنے سے پکا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نشانے پہ لگے گا کیونکہ وہ اندھیرا ہے. تو اس لیے وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا. تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے نا رجمن استعمال کیا گیا. تو یہ اس کے مفہوم میں یہ چیزیں آ گئی. پھر نمبر 12 یہ ہے کہ کلمہ کس لفظ کو کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ کلمہ کوئی بھی عربی کا بامعنی لفظ ہو، یعنی میننگ فل ورڈ ہو. کئی ایسے لفظ ہم بولتے ہیں، خاص طور پہ بچے، اگر آپ دیکھیں کہ بچے شروع میں بہت سارے ایسے لفظ بولتے ہیں جو میننگ لیس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی واضح نہیں ہوتے، وہ کوئی بس ایسی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، وہ اپنے انداز سے کلام کرتے ہیں لیکن وہ واضح نہیں ہوتے. ایک وقت میں آ کے پہ وہ سیکھتے ہیں اور کلمات کو وہ کلیئر کرتے ہیں. تو کلمہ سے مراد یہ ہے کہ جو واضح طور پر جس کا مطلب سمجھا جا سکے، وہ آواز جس کو آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کا جو برین ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا مفہوم کا مطلب سمجھ سکے کہ یہ آواز جو ہے، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ ایک آواز ہی ہے نا مختلف. کبھی ہم اس کو تیزی سے ہم ادا کرتے ہیں آواز کو، کبھی ذرا کم درمیانی انداز میں. مثلا اس وقت میں بات کر رہا ہوں تو یہ ساری آواز ہے، اور آپ کا ذہن چونکہ آپ کی جو ووکیبلری بینک ہے اس کے اندر پتہ ہے
کہ اردو کا یہ لفظ آواز ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ فوراً ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہیں۔ تو کلمہ سے مراد ہے کہ معنی رکھنے والا، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور التعوذ میں کل کتنے کلمات ہیں؟ تو یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ التعوذ میں دیکھیں کہ کل کتنے کلمات ہیں۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اعوذ یہ ایک کلمہ ہے، با معنی ہے، باللہ ایک کلمہ با معنی ہے، من کا میں نے بتا دیا سے، الشیطان اس کو سمجھ آتا ہے، الرجیم یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعوذ 1 2 3 4 5 کلمات ہیں جی۔ تعوذ میں کل کتنے کلمات ہیں، کل کتنے میننگ فل ورڈ ہیں، با معنی الفاظ کتنے؟ 5۔ یعنی ہر کلمہ کا ایک مطلب ہے، ایک میننگ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سوال نمبر 12 کے جواب۔ اب یہ لفظ ہے جی کہ سوال نمبر 13 کہ التعوذ میں کون سا کلمہ مرکب استعمال ہوا ہے؟ مرکب سے مراد ہے کہ 2 کلمات سے ملا ہوا، یعنی مختلف کلمات، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کم از کم مرکب بننے کے لیے یا کمبائنڈ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ورڈ بننے کے لیے کم از کم تو 2 ہونے چاہیے نا، 2 ہوں تو ایک بنتا ہے۔ تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں 2 3 بلکہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے کلمات ہیں قرآن کریم میں جو کافی لمبے ہیں۔ مثلا اگر سورۃ الحجر جو سورہ ابراہیم جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سلیبس میں، اس کے بعد ایک سورۃ الحجر ہے یعنی کہ سورہ نمبر 15، اس میں ایک کلمہ ہے فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، وہ سب سے بڑا کلمہ قرآن مجید میں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، لمبا کلمہ، اور اس کے اندر کتنے سارے کلمات جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ تھا کہ التعوذ میں کون سا کلمہ مرکب استعمال ہوا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں اعوذ تو اس کا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی نہیں، یہ تو ایک پورا لفظ ہے، میں پناہ چاہتا ہوں۔ باللہ یہاں سے جب ہم دیکھیں گے کہ وہ بی جو ہے اللہ ایک لفظ تھا اور 20 کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، تو اللہ کے ساتھ یا اللہ میں ان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ کے معنوں میں بھی، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ باللہ یہ جو بی اور پلس اللہ اس کو ملا کے لفظ بنا ہے باللہ، تو یہ مرکب کلمہ ہے تعوذ میں۔ من علیحدہ کلمہ جہاں بھی ہو اس کا مطلب یہی رہے گا۔ الشیطان یہ بھی نہ ایک ایلون کلمہ ہے، الشیطان، الرجیم بھی ایسے ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ تعوذ میں جو مرکب کلمہ ہے، یعنی جو 2 میننگ فل ورڈ سے سمجھ آتا ہے، وہ ہے یہ والا باللہ، جس میں ایک حرف پایا جاتا ہے اور ایک اسم پایا جاتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایک اسم ہے یعنی اسم معرفہ، اور بی جو ہے ایک پارٹیکل ہے، ایک پریپوزیشن ہے، دونوں نے مل کے ایک کمبائنڈ ورڈ بنایا، اور ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یا جیسے الحمدللہ، لی فار کے لیے، اور اللہ دونوں کو ملا کے للہ، تو ترجمہ آئے گا اللہ کے لیے۔ تو یہ جو ہو گیا جی آپ کا سوال نمبر 13۔ اب اگلا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوسچن نمبر 14، اسم کی پہچان کی 4 معروف علامات کون سی ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربی میں یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ صرف نبی، ایک نبی جان سکتا ہے کہ عربی کی وسعت، اس کے کلمات، اور نبی کے علاوہ عربی زبان کا احاطہ یعنی کہ اس کی معرفت کوئی نہیں کر سکتا، اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، یا ان ڈیپ جو ہے اس کے وہ نہیں، اس کے عام آدمی نہیں کر سکتا، عام آدمی کی بات نہیں اتنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الہامی زبان ہے، ام الالسنہ اس کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو لیکن یہ کہ جو اسماء بھی بے انتہا اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم کو اسماء سکھائے تھے، اور اسماء سے مراد ہے کہ وہ تمام جو میننگ فل ورڈ، وہ ساری جو جن کے نام تھے ان کی خصوصیات اس کے اندر تھی، پراپرٹیز ان کے اندر تھیں۔ تو یہ سوال نمبر 14 یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں ہمیں ترجمہ نہیں آتا، اور ہم تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ نیمنگ ورڈ ہے، یہ ایکشن ورڈ ہے، یہ حروف ہے، اس کے کچھ کیٹیگری تو پتہ چلے۔ تو یاد رکھیں کہ 4 معروف علامات ہیں اسم کو پہچاننے کی، خواہ اس کا مطلب آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو۔
سب سے پہلی جو مثال آپ سمجھیں جو بڑی، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر شروع میں الف لام لگا ہوگا. یعنی اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو، جیسے آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان، یہاں پہ الف لام ہے، تو آپ سمجھیں کہ الشیطان جو ہے یہ اسم ہے. پکی بات جو ہے اس سے آپ کو پتہ چلے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بھی لفظ سے پہلے ساتھ ملا ہوا مرکب انداز میں، جیسے باللہ یا من ہو، یعنی حرف ہو، وہ بھی اس کے وہ بھی جو نا پکا جو ہے وہ اسم ہوگا. یعنی کسی بھی حرف کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہ اسم ہوگا. جیسے باللہ، من الشیطان اور للہ، اور اسی طریقے سے آپ کو اگر مثلا کہ الی المسجد الحرام، الی کی طرف، تو بعد میں آنے والا جو ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے، نام ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو کتنے بتا دیے ہیں؟ 2 بتا دیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ تائے مدورہ یا تائے مربوطہ، جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، گول تا ہوتی ہے، 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں، جیسے الصلاۃ. تو اگر کوئی لفظ کے آخر میں تائے مدورہ یا تائے مربوطہ ہو تو وہ بھی پکا یعنی کہ ڈیفینیٹ وہ بھی اسم ہے، وہ دوسری کیٹیگری میں نہیں جا سکتا. تو 3 ہو گئے، اور اس کے بعد 4 کا میں نے کہا تھا کہ چوتھا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور وہ ہے تنوین. 2 زبر ہوں، 2 پیش ہو، یا 2 زیر ہوں، یعنی کسرتین، ضمتین یا فتحتین، ان میں سے کوئی بھی آتی ہو. مثال کے طور پر کتابن، آخر میں ضمتین 2 ضمہ آئی، پکا یہ اسم ہے. تو 4 جو میں نے بتائیں آپ کو جو علامات سمجھنے کی، قرآن کریم کھولیں، عربی کہیں سے کھولیں جہاں پہ حرکات لگی ہوئی ہیں. اگر تو الف لام ہے تو یہ اسم ہے. اگر اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے کوئی، جیسے بتایا، تو یہ اسم ہے. اگر اس کے آخر میں تائے مربوطہ آ رہی ہے 2 نقطوں والی، جیسے الصلاۃ والزکاۃ اور نسوۃ، سو وہ بھی پکا جو ہے وہ اسم ہے. یا کسی بھی لفظ سے پہلے اگر حرف ہو، جیسے من ہے، بی ہے، الہ ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اور بھی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ معروف علامات ہیں. تو 14 سوال ہیں، باقی ہم نے 20 سوال کرنے تھے. دراصل کچھ ہمارا وقت جو ہے اگر یہ اس میں ہو گیا، کیونکہ ہم نے شفٹ کیا تھا فلاں اکاؤنٹ سے اب اکاؤنٹ میں. اب دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت 108 ہیں، تو ایٹ لیسٹ یہ کچھ لوگ زیادہ آئے ہیں، اور بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی کافی زیادہ ہے. یہ 500 کی ہے، تو آپ جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہیں آپ ان کو لنک بھیجیں اپنے احمدی بردرز اینڈ سسٹرز کو، اپنی فیملی کو، تو وہ اس کلاس کے اندر آئیں اور نوٹس لیں. اور باقی جو یہ ویب سائٹس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ والے کوسچنز، اور آپ ریکارڈنگ سن کے ان کی آپ لکھیں، ان کا جواب لکھیں، اور یہ آپ تیار کریں. تو یہ جو باقی سوال ہیں انشاءاللہ پھر ہم آگے کریں گے. اور اس آئی ڈی کو آپ یاد رکھیں، یہ جو لنک یا آئی ڈی آپ کو دی گئی یہی ہمارا اب رہے گا اکاؤنٹ. اور انشاءاللہ اب کلاس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت جو ہے. اگر کوئی ایک سوال کوئک ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں، نہیں تو پھر دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. حفظ صاحب ایک ہینڈ ریز ہے. میں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا یہ سوال نمبر 13 جو ہم ابھی کر رہے تھے مرکب الفاظ کا، جی اس سے متعلق تھا کہ اس میں آپ نے باللہ بتایا ہے کہ مرکب الفاظ میں ہے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ من الشیطان وہ نہیں ہوگا کیا مرکب؟ وہ بھی من اور شیطان، اس کی ذرا وضاحت مجھے کر دیں اگر آپ. نہیں، وہ مرکب اس انداز میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ لکھنے میں علیحدہ علیحدہ آتا ہے. میں نے مرکب جو یہ کہا تھا نا، جو پڑھنے میں تو سارے ہی مرکب ہیں. دیکھیں اگر آپ کہیں من الشیطان الرجیم تو سارے صوتی اعتبار سے مرکب ہیں، کٹھے مل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لکھائی کے اعتبار سے، رائٹنگ کے سسٹم کے اعتبار سے، من جو ہے وہ علیحدہ ہے، الشیطان علیحدہ ہے، الرجیم علیحدہ. لیکن یہ باللہ، یہ جو با ہے یہ علیحدہ نہیں لکھا گیا، یہ اس کے ساتھ ملایا گیا ہے رائٹنگ میں. تو مرکب میں کہنے کا تھا مراد ہے کہ کتابت کے لحاظ سے یہ مرکب. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں جی
چلیں جی، اور کوئی سوال؟ 1 منٹ ہے بس. وعلیکم. نیکسٹ کلاس کس دن ہے؟ اب یہ کلاس جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہوگی، اسی آئی ڈی کے اوپر، ٹیوزڈے کو 7 Okay. بجے اور فرائیڈے کو ہوا کرے گی. جزاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ربی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ من کا مطلب آپ نے سے بتایا ہے، تو میں جب پڑھاتی ہوں جیسے ہے والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے، کیا ہم من کا مطلب میں سے بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، من کا مطلب میں ہی تو، میں نے فرام ہی تو کہا ہے، من. اوکے جی. اور وہ ہے محسنات تو ہے، والمحسنات من النساء. والمحصنات جی جی ٹھیک ہے، من النساء عورتوں میں سے، محسنات یعنی پاک دمن عورتیں جو شادی شدہ ہوں، ایک جی قلعہ بند ہوں، ایک مکمل عفت و عصمت کے حصار میں آ گئی ہیں، ان کو محسنات جی کہا گیا، من النساء. تو ٹھیک ہے، جی من کا مطلب جزاک من. السلام علیکم. ہاں جی جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کی کلاس یہ جوائن کی تھوڑی دیر پہلے ہی، بس کچھ سوال سنے ہیں. اچھا. اور جی سارے اوپر سے آپ کے وہ نکل گئے ہیں سوال؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، نہیں ریکارڈنگ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب پہ ہوگی، آپ وہاں پہ چیک کریں اچھا ہمارا تعلیم القرآن کا، تو انشاءاللہ وہاں پہ ریکارڈنگ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک، سوالات تو جزاک اللہ. اب اگلی جو ہماری کلاس ٹیوزڈے ہوگی اس میں پہلے 8-10 منٹ میں آپ کے سوالات جو ہے ان کا جواب دے دوں گا. آپ ان کے اوپر ورک کیجئے، اپنا ہوم ورک کیجئے، اور اپنے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر غور کریں. یہ میں نے جو سوالات اب بھی ہم نے 14 کیے ہیں، 15 16 17، یہ بڑے بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. انشاءاللہ پھر اس کو کریں گے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کے اوپر آئیں گے. تو یہ چونکہ ترجمۃ القرآن کا ایڈوانس کورس ہے، تو ہم بنیاد سے اٹھائیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی یہ فوڈ فار تھاٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.